یہ کہانی ہے شوکت اور لکڑہارا کی۔ شوکت جس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی بے سکونی اور بے چینی رہتی تھے۔ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسی گھڑی ضرور آتی ہے جب اسے فیصلہ لینا پڑتا ہے سچ اور جھوٹ، ایمانداری اور لالچ کے بیچ۔ شوکت ایک کریانی والا تھا۔ وہ خوب پیسہ کما رہا تھا، لیکن اتنی دولت کے کامنے کے باوجود اس کے گھر میں سکون نہیں تھا۔ روز گھر میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھے، میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض اور بچے ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے۔ آخر کر شوکت نے تھک کر فیصلہ کیا کہ وہ مسجد کے امام صاحب کے پاس جائے۔ شوکت نے امام صاحب کے سامنے اپنا دکھ بیان کیا۔ امام صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے مسئلے کا حل لکڑہارا کے پاس ہے۔ شوکت حیران ہوا کہ لکڑہارا کیسے؟ شوکت دور سے دیکھتا رہا۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی دونوں بہت خوش تھے۔ بچے ہنستے کھیلتے ہوئے سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ بیوی پیار سے کھانا تیار کرتی، شوہر سے کہتی جب بھوک لگے کھا لینا۔ پھر جب وہ کام پہ نکلتا تو بیوی اور بچے خوشی خوشی کہتے اللہ حافظ بابا، جلدی آنا۔ لکڑہارا اپنی کلہڑی اٹھاتا ہے اور جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے۔ شوکت چپکے سے اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ لکڑہارا باری محنت سے لکڑیاں کاٹ رہا ہے۔ پھر جب گتھری بناتا ہے تو ایک خراب لکڑی سامنے آ جاتی ہے۔ شوکت سوچتا ہے، ہاں بھائی، اگر یہ خراب لکڑی بیچ میں رکھتے تو کیا ہوگا؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور کمائی دگنی ہو جائے گی۔ اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ لکڑہارا رکتا ہے، خراب لکڑی اٹھاتا ہے اور دور پھینک دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے 2 پیسے زیادہ کمانے کے لیے میں اپنا ایمان خراب کر لوں؟ نہیں، لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے مگر اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ شوکت کے دل پر بجلی سی گرتی ہے۔ اسے سب سمجھ آ جاتا ہے۔ اپنی نڈانی اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ واپس مڑتا ہے تو لکڑہارا کہتا ہے، کون ہو بھائی؟ شوکت بھاگ کر اس کے گلے لگتا ہے اور کہتا ہے، بھائی تم نے مجھے سبق سکھا دیا، شکریہ۔ لکڑہارا حیرانی سے اسے دیکھتا رہ جاتا۔ شوکت مسجد جا کر امام صاحب کے گلے لگتا ہے، روتے ہوئے کہتا ہے، مولانا صاحب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ امام صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہیں، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، بس انسان اپنی غلطی پر توبہ کر لے اور دوبارہ وہ نہ کرے۔ اب شوکت صرف خود نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی مسجد لے کر جاتا ہے، انہیں نماز سکھاتا ہے اور کہتا ہے بے ایمانی سے مال بڑھتا ہے لیکن برکت اور سکون دونوں چلے جاتے ہیں۔